کے اوپر چینل ہے، اس نے پرسوں ایک خبر جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ 92 جہاز، ٹینک اور آرمڈ پرسنل کیریئر جو ہیں وہ امریکہ کی اجازت سے امریکن آرمی نے انڈیا کو ٹرانسفر کیے ہیں۔ جب ہم نے غور سے پڑھا تو اس میں رشیا کا لفظ بھی شامل تھا کہ رشیا اینڈ امریکہ، انہوں نے 92 جو ہے وہ یہ اکوپمنٹ ٹرانسفر کیے ہیں انڈیا کو، اور یہ نارمل کی جو خبریں ہیں یا پریس ریلیزز ہیں یہ جاری، وہ جو ویڈیو فوٹیج ہے یہ چینل جاری کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو امداد، یا امداد تو نہیں کہنا چاہیے، اسلحہ جو ہے جو اس نے خریداری کرنے کی کوشش کی ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ 6 رافیل پہلے ہی جو ہے وہ اس منتھ کے آخر میں ان کو فائنلی ڈلیور ہو جائیں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی امریکن بحری بیڑوں کی 2 کی موجودگی ہے، یہ کسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور اب یہ خبر جاری کرنا ان کی اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر کہ 92 جو ہے وہ طیارے، ٹینک اور پرسنل کیریئر جو ہیں وہ رشیا اور امریکہ نے بائی ایئر لفٹ کر کے انڈیا کو ڈلیور کر دیے ہیں۔ اس کے اندر اب پتہ نہیں اب ان کی طرف سے جاری ہوئی ہے، اور جاری کرنا بڑا معنی خیز ہے۔ یہ کیا میسج ہے جی اس وقت؟ یہ تو ایک قسم کا انڈیا جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جی، وہ باقاعدہ اس میں جمپ کر گیا۔ اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو کیا پھر دوبارہ چائنا کے ساتھ کوئی ٹھوک ٹھوک شروع ہوگی، یا انڈین جو ہیں ظاہر ہے نئے آلات ان کے ہاتھ لگے ہیں، اس میں ٹریننگ لیں گے، ذرا ہاتھ سیدھے کریں گے، اور اس سال تو کوئی پنگا نہیں کریں گے، اگلے سال کر سکتے ہیں مارچ اپریل کے اندر۔ جی ممتاز بھٹی صاحب۔ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو ڈیفنس ایکوپمنٹ پرچیزر ہے وہ انڈیا ہے رضوان رضی صاحب، اور جو گد ہیں اسلحہ بیچنے والے وہ اس کی معیشت کو نوچ رہے ہیں، اور مودی اپنے ایجنڈے کے تحت آپ کہہ لیں اپنی انٹیلیجنس کے اوپر ریلائی کر کے ایک بڑا کھیل کھیل رہا ہے کہ رافیل بھی خرید لو، فلانی چیز بھی خرید لو، اسرائیل سے جو ہے وہ نگرانی کرنے والے وہ جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی خرید لو، سارا کوئی گنے فلاں جگہ سے خرید لو، جہاں سے جو ملتا ہے مارکیٹ سے، رشیا سے، امریکہ سے، فرانس سے، اسرائیل سے، یہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ جی اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی، اور کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس کے استعمال کی نوبت آ جائے۔ دیکھیں چائنا کی جو پالیسی تھی نان کنفرنٹریشن کی ایک عرصے سے چلی آ رہی، وہ ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، اور نہیں چاہ رہا کہ کسی جگہ پہ الجھ کے وہ اپنی جو معیشت کی جو رفتار ہے اس کو نقصان پہنچے۔ اب اگر آپ دیکھیں پورا پلان کر کے جس طرح گھیرا گیا چین کو، ان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کے اندر جو ہے ان کی کمپنیز کو بین کیا جا رہا ہے، امریکہ کے اندر کیا جا رہا ہے، باہر جو ہے ان کے پروجیکٹ کینسل ہو رہے ہیں، ہواوے کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بیسیکلی یہ وہ خوف ہے جو کہ امریکہ اور اس کے الائز کے اندر پایا جاتا ہے، ان کی جو ایمرجنگ اکنامک پاور ہے چائنا کی، اور خطے کے اندر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، جس طرح سے یہ ایران کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، پاکستان میں پروجیکٹ چل رہا ہے، پھر نیپال کو ساتھ ملایا، رشیا کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں۔ تو بیسیکلی اب یہ جو ایک آپ کہہ لیں ردم بنا تھا، اس کو خراب کرنے کے لیے ایک نئی کوشش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس میں جو مختلف ممالک ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن میں خود ہم پاکستان بھی شامل ہے کہ جی آپ ایک سائڈ چن لیں۔ جو واضح میسیجز اور اشارے سگنلز آ رہے ہیں وہ اسی لیول کے آ رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ڈیفنس پرچیز اور موومنٹ جو ہے وہ مودی اور اس کی جو آرمی ہے اور امت شاہ اور یہ اجیت ڈوول کروا رہے ہیں، یہ بیسیکلی ان کو کاسٹ کرے گا ہندوستانیوں کو۔ بریگیڈیئر صاحب، بات یہ ہے کہ اسلحے کی دوڑ کے اندر جو ممالک شامل ہیں اس میں آپ کو انڈیا تو ایک پیس پہ دوڑتا نظر آ رہا ہے نا، کہ رشیا سے اگر وہ ایئر ڈیفنس سسٹم لینا چاہتے ہیں تو وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ چائنیز نے جو میزائل بنائے ہیں اور جن کی انہوں نے ڈسپلے بھی کیا ہے وہ ہر قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو انڈیا اسلحہ تو جمع کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں بلکہ باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پالیسی اپنائیں گے؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا تو آپ اپنی اکانومی کو اس لیول پہ لے کے آئیں، اگر اکانومی کو نہیں لے کے آئیں تو وہ ملک
جو دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ معاشیات کی بیسس پہ کنیکٹیوٹی کر رہا ہے، اور جو ون بیلٹ ون روڈ یا باقی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے دنیا کو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اکانومی ڈیولپ کریں یا اپنے آپ کو اس طرح ڈیفنس کے طور پہ مضبوط کریں کہ کہیں کہ کل اگر کوئی وہ ملٹریلی بھی آیا تو ہم اس کو سسٹین کرنے کی پوزیشن میں یا روکنے کی پوزیشن میں. تو یہ تو ڈیزائر لسٹ ہوتی ہے، اور یہ لسٹ جو ہے یہ انڈیا کے اندر آج سے نہیں، بڑے عرصے سے موجود ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں پہ جو ممالک ڈیفنس پروڈکشن کرتے ہیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے، انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے اور ان کو مارکیٹ چاہیے، اور وہ مارکیٹ جب آپ کو ایک کسٹمر مل رہا ہے تو اس مارکیٹ میں جا کے آپ فروخت کریں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تبھی آپ فروخت کر رہے ہیں. تو انڈینز پاکستان کو جس طرح دیکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ چاہیں گے کہ ہر وہ چیز مارکیٹ سے اٹھا لیں جو چیز ان کو کسی نہ کسی طریقہ کار سے بچا سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی انڈیا کی جو ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو انڈیا کی کبھی پروکیورمنٹ کی لسٹ کبھی کم ہوئی نہیں ہے. چاہے آپ نو وار پیکٹ میں تھے یا جب آپ کا اپنا بارڈر کے اوپر ایک سیز فائر ہوا تھا، وہ اسی حساب سے اور اسی اسپیڈ سے چلتے رہے. اس وقت جو ہے یہ دنیا بھی اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ فریش الائنسز جنریٹ کر رہی ہے. اور اب ان تمام چیزوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایک طرف سے چاہ رہا ہے کہ افغانستان سے نکلے، لیکن کووڈ اور اس کی وجہ سے وہ پیس سلو ہوئی ہوئی ہے، اور ایک کوڈ 4 ایک اور الائنس بن گئی ہے جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے اور امریکہ ہے. اور وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساؤتھ چائنا سی میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور جس طرح چائنا جو ہے وہاں پہ وہ اسپارٹی آئی لینڈ اور جو آرٹیفیشل آئی لینڈ کریٹ کیے ہوئے ہیں ان کو بھی کلیم کر رہا ہے. اور اس کے اندر جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو انرجی کے ذخائر پڑے ہوئے ہیں وہ دنیا کے لیے، امریکنز کے لیے بھی اور یہ کوڈ 4 کی الائنس کے لیے بھی اور باقی جو دنیا کی سیاست ہے اس کے لیے بڑی ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جی ہاں اصل میں دیکھیے نا صاحب، ٹوٹل اس وقت بہت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس وقت پورے ورلڈ سینیریو میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نا ان کو اسٹڈی کرنا چائنا، انڈیا، امریکہ، رشیا، افغانستان اور پاکستان کے تناظر میں بہت ضروری ہے. اور جس طرح ساؤتھ چائنا سی کی آپ نے مثال دی